پھر کے بعد صحیح آتی تاکہ نا شروع کر سکیں۔ آواز ٹھیک ہے؟ چلو تو لاسٹ ٹائم 70 آج پر چھوڑا تھا، تو 71 سے اس کو سٹارٹ کرنے پر سب سے پہلے آپ 70 آیت کو دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ اس کی نا اگلے سارے مضمون کے ساتھ ایک ریلیونسی ہے۔ اگر آپ کو قرآن کے نظم کا پتہ ہو تو وہ سارا ایک قصے میں جا رہا ہے کہ ریلیونسی میں جا رہا ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شخص بھی کوئی خطاب کر رہا ہوتا ہے یا پھر کسی کو کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو پچھلی بات کا اگلی بات سے ایک لنک ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں اگر آپ اس کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نو سوری 70 آیت متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ دنیا کی چند روزہ زندگی مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کے کفر کے بدلے میں جس کا وہ ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اگر آپ پچھلے سارے مضمون سے واقف ہوں تو یہاں پر کافی جو ان کے سوالات تھے ان کا جواب بات دیا گیا، اس کے علاوہ حضور کے لیے ایک نرم پیغام آیا کہ آپ ان کی باتوں پر دل پر نہ لیں، اللہ جو ہے مومنین کے ساتھ۔ اور وہ ساری بات کرنے کے بعد جو پیچھے معلوم ہوئی ہے، آخر میں فرمایا گیا کہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے اس کی زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے میں جس کا وہ ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کو سخت سزا، سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب اس کی ریلیونسی اگلے مضمون کے ساتھ کیسے ہے کہ یہاں آخرت کے متعلق، آخرت میں جو ان کو عذاب ہونا ہے وہ بیان کیا گیا اس آیت میں، اور اگلے پھر جو آج ہم مضمون پڑھیں گے 91 یا 92 آیات تک، اس میں اس کے متعلق اللہ نے دلائل دیے کہ کس طرح یہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے، آخرت میں سزا کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کس طرح آپ اس کو عقلی دلائل پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایکچولی یہ آیت ایک بات ہے، ایک مقدمہ ہے، اور اس کی اگلی ساری جو آیات ہم آج پڑھیں گے یہ اس کی دلیل میں ہے۔ تو اس کو آپ سامنے رکھیں کہ اب ہم جو ہے آخرت کے متعلق جو آپ کو مضمون میں بتا رہا ہوں آج جو ہم پڑھیں گے ان آیات میں، اس کا مین سبق یہی ہے کہ قصے سنا کر، ہمیں اپنے انبیاء کے قصے سنا کر آخرت کے متعلق ایک عقلی دلیل دی جا رہی ہے جو ان لوگوں کے سامنے بھی رکھی گئی تھی۔ تو آج 71 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ ان کو نوح کا تو قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ کرو، ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ کر، تاکہ اس کو کوئی پہلو تمہارے نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لوگ مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ اس آیت میں حضرت نوح اپنی قوم سے کو خاطب کر کے، اپنے جو سردار تھے قوم کے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جو تم میری بات کے خلاف ایک منصوبہ بندی کر رہے ہو، مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، اللہ کی وحدانیت پر تم لوگ ایمان نہیں لا رہے، اور چاہتے ہو کہ کس طرح میں جو نبی ہے اس کو ہم قوم سے نکال دیں، تو تم جو بھی کرنا چاہتے ہو، یہ حضرت نوح چیلنج دے رہے تھے کہ تم جو بھی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو جس مرضی کو لے آؤ اور منصوبہ بندی کرو، میں ادھر ہی میدان میں ہوں، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ یعنی یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو اپنے ان شریکوں کے ساتھ تو ان کو بھی لے آؤ میدان میں۔
फ़ाइन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अज्र इन अज्रिया इला अल्लाह व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा, मैं तुमसे किसी अजर का तलबगार ना था, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है। यानी हज़रत नूह उनसे कह रहे कि तुमने ये वो जो सरदार थे उस कौम के, हज़रत नूह के कौम के, ये कुरान मुख्तलिफ मकामात पर आया कि वो हज़रत नूह पर इल्ज़ाम लगाते थे कि तुम जो हमें कह रहे हो कि आप मुझ पर ईमान लाओ, तो असल में तुम चाह रहे हो कि हम तुम्हारे अंडर हो जाए, तुम्हें सरदारी मिल जाए। तो हज़रत नूह ने उसका जवाब यहाँ पे दिया कि तुमने मेरी नसीहत से मुंह तो मोड़ा, मैं असल में तुमसे किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है। और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं खुद मुस्लिम बनकर रहूं। यानी मैं तुम लोगों को जो ताबेदारी की दावत दे रहा हूँ, तुम लोगों की ताबेदारी का दर्स दे रहा हूँ, तो ये मामला सिर्फ तुम तक नहीं है, बल्कि ये सबसे पहले मुझे अपने पे अप्लाई करना पड़ेगा। यानी ऐसी नहीं है कि मैं तुम लोगों को तो अच्छाई की हुक्म दो, खुद सरदार बनकर जो मर्जी करता रहूं। सबसे पहले खुद खुद मैं मुस्लिम बनूं। फकज़्ज़बू फनज्जयनाहु वमन माअहु फिल फुल्की वजअलनाहुम खलाइफा वगरकनल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना। उन्होंने उसे झुठलाया और नतीजा ये हुआ कि हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ कश्ती में थे बचा लिया, और उन्हीं को जमीन में जानशीन बनाया, उन सब लोगों को गर्क कर दे जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया। तो अल्लाह ताला ने उनका एक मुख्तसर सा किस्सा दो आयात में बयान किया। सारा जो किस्सा था उसका निचोड़ कि हज़रत नूह उनको दावत देते थे और वो उनसे कहते थे कि तुम दावत इसलिए दे रहे हो कि तुम सरदारी चाहते, एक बहाना था उनका। तो हज़रत नूह का जवाब देने के बाद ये किस्सा मुख्तसर सुनाकर असल बात जो थी सामने लाई कि उन्होंने उसको झुठलाया, उन्होंने अपने नबी को झुठलाया, और नतीजा ये हुआ कि हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ कश्ती में थे बचा लिया, और उन्हीं को जमीन में जानशीन बनाया, और उन सब लोगों को घर कर दे जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया। फांजुर कैफ कान आकिबतुल मुनज़रीन। बस देख लो कि जिन्हें मुतनब्बा किया गया था उनका क्या इंजाम हुआ। यानी ये मुख्तसर तीन आयात में आखिर में कहेगा ये जो मैंने सारा काम किया है, जो मैंने इनको सजा दी है, जो मैंने सारी कौम को पानी में गर्क कर दिया, सिर्फ हजरत नूह और वो लोग जो इन पर ईमान है उनको बचाया, तो इसमें क्या छुपा है तुम्हारे लिए। देख लो जिन्हें मुतनब्बा किया गया था उनका क्या इंजाम हुआ, देख लो। यानी कि तुम कह रहे हो कि अल्लाह हमें आखिरत में कैसे अजाब देगा, अल्लाह तो तुमसे पहले पूरी पूरी कौमों को इस दुनिया में अजाब दे चुके हैं। जो हमने 70 आयत में पढ़ी थी कि हम आखिरत का अजाब देंगे, तो उसकी दलील में अल्लाह ताला ने ये मजमून लेकर आए हैं कि तुम्हें जो हम मुतनब्बा कर रहे हैं इसमें तुम्हारे लिए बहुत सोच समझने की चीज़ें हैं। तुम जो कहते हो, जो मुशरिकीन अरब कहते थे कि ये किस तरह अल्लाह फिर दोबारा जिंदा करेगा, अल्लाह किस तरह ये जन्नत जन्नत करेगा। तो अल्लाह फरमाता है कि मामला तो ये है कि मैंने दुनिया की जिंदगी में तुमसे पहली कौमों को इस कदर अजाब में मुंसलिक करके रखा हुआ था, तो तुम ये कैसे कहते हो कि हमें कुछ ना कहा जाएगा। सुम्मा बासना मिन बादी सुम्मा मासना मिन बादिही रसूलन इला कौमी फजाअहुम बिल बय्यिनाति फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल कज़ालिक नतबउ अला क़ुलूबिल मुअतदीन। फिर नूह के बाद हमने मुख्तलिफ पैगम्बरों को उनकी कौमों की तरफ भेजा, वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए थे, मगर जिस चीज को उन्होंने पहले झुठला दिया था उसे फिर मान कर ना दिया। इस तरह हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर थप्पा लगा देते हैं। सुम्मा बसना मिन बादिहिम सुम्मा बसना मिन बादिहिम मूसा व हारून इला फिरऔन फमलअहि बिआयातिना फस्तकबरु व कानू कौमन मुजरिमीन। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा। यानी पहले हजरत नूह का किस्सा सुनाया गया कि हजरत नूह हमारे एक पैगंबर थे, हमने उनको एक कौम की तरफ भेजा, कौम ने उनका इनकार किया, तो मामला ये हुआ कि उनको एक सैलाबी रेले ने आके जकड़ लिया और वो कुछ भी ना कर पाए, वो सारी कौम, और सिर्फ वही लोग बचे जो अल्लाह के नबी पर ईमान लाए थे। और उनको फिर हमने दुनिया की जानशीनी दी, जमीन में जानशीनी दी। अल्लाह ने अपनी सुन्नत का ऐलान किया
اور اس کے بعد صرف ایک ایگزامپل نہیں دی، جیسے اپنی بات کو کی وزن میں دلیل کو اگر آپ جتنی دلیلیں شامل کرتے ہیں اپنی بات میں اتنا اس میں وزن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل پھر لے کر آتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک دفعہ نہیں ہوا کہ ہم نے ایک نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا مگر، اور معاملہ تو یہ ہے کہ فرعون کی قصے تم سارے واقف ہو، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی بڑائی اس بات کی کہ ہم سپریم لا ہیں، ہر ہم پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، ہم جس سے چاہے ملیں گے، جس سے چاہے بات کریں گے، جو ذاتی کرنا چاہے کریں گے، جو کام کرنا چاہے ہم کریں گے، ہم کرپشن کرنا چاہتے ہیں ہم کریں گے، جو معاملہ ہے ہم کسی کے سامنے جواب دینے نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمارے انڈر رہیں گے، ہم سپریم ہیں۔ سیم حضرت نوح کے لوگ کہتے تھے، اور سیم جو معاملہ تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین عرب کا تھا، سردار جو تھے مشرکین عرب کے، اور آج بھی معاملہ یہ ہے کہ جو آج سردار بنے ہوئے اس قوم کا بلکہ ساری دنیا کا، تو ان کا سارا تقاضا ہے یہ کہ ہم سے نیچے بن کر ہو، ہمارے برابری نہ کرنا، کوئی برابر نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو خاندان ہے یا ہماری جو پارٹی ہے یہی سب سے بڑی ہے۔ تو شروع سے یہی معاملہ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تو انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے جو بڑائی اور تکبر کیا انہوں نے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا تو یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس قصے کو بیان کرتے جو حضرت موسیٰ اور فرعون کے مابین ہوا، اور یہ جادو کا قصہ آیا ہی کیوں؟ کیونکہ یہ ریلیونسی پیدا کرنی تھی، کیونکہ مشرکین عرب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، یا اس کے ساتھ تو کوئی جن ہے یا کوئی فرشتہ ہے اس کے ساتھ، یا پھر یہ شاعر ہے، یہ اسی طرح کے الزام لگاتے تھے، تو وہ ریلیونسی پیدا کرنے کے لیے کہ تمہارا معاملہ جو ہے تم سے پہلی قومیں بھی یہ باتیں کرتی رہی ہیں، اور وہ بھی سردار تھے اپنی قوم کے، اور ان کو بھی بڑا گھمنڈ تھا اپنے مال پر، ان کو بھی بڑا گھمنڈ تھا اپنی جو 2 دن کی ایک بڑائی تھی ان کے پاس، بڑا گھمنڈ تھے، ریلیونسی تھی پوری کی پوری، جو سچویشن تھی اس کو بالکل ریلیونٹ کر دیا گیا ان کے ساتھ۔ قال موسیٰ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسیر هذا ولا یفلح الصارمون، موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبریاء فی الارض وما نحن لكما بمؤمنین۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ کے جو انہوں نے جو مکالمہ ہوا، یہ مکالمہ ایک اور جگہ پر آیا ہے، جو مکالمہ اس کے بعد گیا کہ اس کے بعد اصل میں پہلے اس نے الزام لگا کہ جادو ہے، لیکن جب وہ بھی نہ ثابت ہو پایا، جو وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اصل والا، تو اس نے پھر بہانہ کیا کہ تم تو اصل میں چاہتے ہو کہ تم دونوں قوم کے سردار بن جاؤ اور ہم تمہارے انڈر ہو جائیں۔ یعنی یہ وہی بات جو حضرت نوح کے سامنے ان کے قوم کے لوگوں نے رکھی، وہی بات، اور یہی بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی مشرکین عرب نے رکھی تھی کہ آپ اس تبلیغ سے باز آ جائیں، باقی آپ جو کر لیں۔ تو یہی بات ابو جہل بھی کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تو نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مگر جو تم بات کرتے ہو میں اس کو نہیں مانوں گا، کیونکہ معاملہ سب کو صاف پتا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اپنی اپنی جو ہم نے ایک ہم بن گئے ایک ریاست خود میں بن گئے ہیں، اور ہم نے پوری قوم کو اپنے پیچھے لگا کے اور اپنے نیچے لگا کے رکھا ہوا ہے، اب اسے سب کو دوش ہونا پڑے گا، اور معاملہ پھر یہ ہوگا کہ کوئی جو حبشی غلام ہے وہ بھی ہمارے برابر آ جائے گا۔ تو یہ چیز جو تکبر، ایک انانیت پائی جاتی تھی شروع میں متکبر لوگوں میں، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ تو اس لیے آیا ہے کہ ہم اس طریقے سے پھیر اس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی ہم تو ازل سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا تھے پھر ان کے بچے ہوں گے، ہم ہی سردار ہیں، ہم بھی شروع سے بادشاہ ہیں، تو ہمارے باپ دادا ہم ہی ایسے ہیں، ہمیں کیوں، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے۔
یعنی وہی بات نا کہ تو تم ہم سے اوپر چلے جاؤ، وما نحن لکما بمؤمنین، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں۔ یعنی پہلے ایک بات کی کہ تم جادوگر ہو، اور یہی بات حضور کے معاملے میں کی گئی۔ تو حضور کے معاملے میں آپ نے اگر پچھلے لیکچر سنے ہوں گے تو وہاں بھی ایک دلیل دی گئی ہے کہ حضور تمہارے درمیان رہتے آئے ہیں، تمہیں حضور کی زندگی کا نہیں پتہ۔ تو یہاں جب حضرت موسیٰ نے اس بات کو رد کیا دلیل کے ساتھ، اس نے بہانہ آگے یہی کیا کہ اصل میں تو تم چاہتے ہو کہ تم ہی بڑائی پاؤ، تو اس وجہ سے میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ وقال فرعون وقال فرعون وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاء السحرہ سحرہ تو قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تم پھینکنا ہے پھینکو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جائز ہے، اللہ بھی اس باطل کیے دیتا ہے، مفسدین کے کام کو اللہ سدھارنے والا نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے مختصراً بات کو بتایا، سارا جو قصہ آپ سب کو معلوم ہے یہ قصہ کیا تھا کہ وہ سام پرزدہ وہ سارا، اور یہاں بات کو مختصر کرنے کا وجہ کیا تھی اس کے پیچھے، کیونکہ یہ مین بات نہیں تھی، یعنی جو مین مقدمہ تھا نا اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنا چاہ رہا، تو اس قصے کو مختصر بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَا کسی نے نہیں مانا فرعون کے ڈر سے، وہ خود اپنی قوم کے سربراہ اور لوگوں کہ تم بھی اپنے نبی پر باتیں کرتے ہو اور تمہارا نبی دلیل سے جواب دیتا ہے، اور حالت تو واقعی یہ تھی کہ حضور پر کچھ لوگ ہی مان لے کر آئے تھے، تو اس سچویشن کو دوبارہ رکھا گیا سامنے کہ موسیٰ کو اس کی قوم سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا۔ اس وجہ سے لوگ نہیں مان رہے حضرت موسیٰ کو، فرعونوں کے ڈر سے، اور خود اپنی قوم کے سربراہان اور وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ یعنی اس سچویشن کو سامنے رکھا گیا کہ مکہ کے سردار مخالف ہیں سارے کے سارے، اور نبی کے ساتھ صرف کچھ جوانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی وہ سچویشن تھی سامنے۔ قرآن اس کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ دونوں کو بتانا چاہ رہا ہے، مشرکین عرب کو بھی بتانا چاہ رہا ہے، حضور کے ساتھیوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ معاملہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، تم سے پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور اصل میں ہمیں بھی اب بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں، شروع سے ہی ایسا تھا معاملہ کہ نبی اٹھتا ہے حق کا پیغام لے کر اٹھتا ہے، اس میں کچھ جوان ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، باقی ساری قوم اس کے خلاف ہی ہوتی ہے ہمیشہ سے شروع میں۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک قسم کی تسکین ہے ایک مسلم بننے کے لیے کہ ہمیشہ نبیوں کی یہی سنت رہی ہے، نبیوں کے ساتھ بھی اللہ نے یہی معاملہ کیا کہ کچھ مخلص لوگ ہوتے ہیں ساتھ، باقی ساری قوم آپ کے خلاف ہوتی ہے، اور واقعتاً ہے بھی یہی بات کہ جب آپ اپنے آپ کو اسلام پر لے کر آتے ہیں اور حقیقی اسلام پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ اپنے گھر والے بھی آپ کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کا دل چیر اٹھتا ہے۔
تو یہ ایک باقی تسکین مل جاتی ہے بندے کو کہ میری کیا اوقات ہے، ہمارے تو نبی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، تو ہم تو اصل میں ان کی سنت پہ چل رہے ہیں۔ ایک تسکین ہے ایک اللہ کی راہ پہ چلنے والے بندے کے لیے، اور ان مشرکین عرب کے لیے بھی ایک وہ ہے کہ واقعتاً شروع میں بھی لوگوں نے پہلے جو اتنے انبیاء ہیں ان کے خلاف جو سردار کھڑے ہوئے ان کا کیا معاملہ ہوا، تو ہمیں اسے تنبیہ لینی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آج بھی اگر کوئی ایسا سردار موجود ہے، جب وہ اس کو دیکھے گا کہ ایک پوری ہسٹری ہے لوگوں کی، ایک پوری ہسٹری ہے اتنے سرداروں کی کہ جنہوں نے اس پیغام کو جھٹلایا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو یہ ایک تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، اگر تم واقعی اب اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ تو کرو، اگر مسلمان ہو، اگر مسلم ہو تم۔ فقال اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے فتنے سے بچاؤ، فتنہ نہ بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دیتے رہو۔ یعنی جب حضرت موسیٰ نے ان کو، یہی معاملہ شروع سے چلتا آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اور یہی معاملہ حضرت موسیٰ نے بھی کیا۔ جب ان کو ایک گروہ اکٹھا ہو گیا ساتھ لوگوں کا، تو ان کی اب تیاری کو پتہ ہو اس کی ہسٹری کا، کہ ان کو آگے جا کے فلسطین کی فتح کی خوشخبریاں دی گئیں۔ 13 سال مکہ کے دور میں تزکیہ ہوتا رہا، لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا رہا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ اس دیکھیں نا پھر وہی بات کہ ریلیونسی پیدا ہو رہی ہے ساری سچویشن کے ساتھ۔ حضور مکہ کے دور میں کیا کر رہے تھے؟ تزکیہ کر رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے اب اگر ایمان لے آؤ تو اب اس میں جمے رہو، تزکیہ اور حضرت موسیٰ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ شروع میں جب لوگ ایمان لے آئے تو اللہ نے فرمایا کہ اب ایک مخصوص ٹھکانے بنا لو، گھر بنا لو، وہاں نماز ادا کرو، وہاں ان کی تربیت کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ بالکل نا ریلیونسی قرآن اپنے بیان میں، اگر آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے نا، اس کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہا تھا کہ حضور کے ساتھ کیا معاملات تھے، مکہ کا دور تھا، حضور کے ساتھ لوگ اتنے تھوڑے تھے، مکہ کے سردار پیدر پہ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے لوگوں کے، تو سمجھ آتی ہے کہ قرآن میں یہ واقعات کس طرح ہے، ہر بات کے پیچھے ایک حکمت نظر آتی ہے۔ اگر اس کے بغیر پڑھیں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنی بات کیوں کی، یہاں اس سے زیادہ بات کیوں کی، یہ اتنے زیادہ کس سے کیا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ ابھی ہم نے کیا سیکھے اس میں، جو ہم پیچھے بتا رہے تھے مومن کی تسکین کے لیے، اور اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب آپ دعوت لے کر اٹھتے ہیں نا، اور آپ ایمان لے آتے، لوگوں آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ کے نظریات کو قبول کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے کام ان کو تیار کرنا ہوتا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، ان کو اتنا طاقتور کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر بھی اس کام سے لگے ہیں، اور پھر آپ ان کو بشارتیں دیتے ہیں۔ تو یہ اگر اس کانٹیکسٹ کو ہم سامنے رکھیں گے مشکل حالات کو، تو اس معاملہ پھر بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو، اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ وقال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ و اموالا فی الحیات الدنیا۔ موسیٰ نے دعا کیا ہے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا، اے رب کیا یہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا یہ کیا لکھا ہے، ربنا مس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے رب کیا یہ اس لیے کہ وہ لوگوں کی راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مور کر دے کہ ایمان نہ لے جب تک دردناک عذاب نہ دے۔ یعنی یہ معاملہ تب ہوتا ہے جب بالکل حجت تمام ہو جاتی ہے،
تو حجت تمام ہو جاتی ہے، اس کے بعد فیصلے کی باری آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے متعلق یہی فرمایا، اگر آپ سورہ یونس میں یا اگر آپ کو پچھلا مضمون یاد ہے تو یہی ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ اپنے نبیوں کو مبعوث کرتا ہے اور پھر ان کی قوموں کا فیصلہ ادھر ہی کر دیتا ہے۔ یہ سورہ یونس میں اگر آپ پچھلی آیت کھولیں نا تو معاملہ یہ ہوا کہ فرعون کے سامنے وہ ساری بحث کی گئی، سارا معاملہ ہوا، اس کو بالکل ان پہ اتمام حجت ہو گیا۔ اتمام حجت سے مراد کہ آخری درجے میں اب وہ کوئی بات نہیں کر سکتے کہ میرے پاس ایمان نہیں آیا یا مجھے صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا۔ تو یہی بات اب ان کو سامنے کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اب یہ وقت آ چکا ہے، اور اللہ بتا دیتے اپنے انبیاء کو۔ اسی وجہ سے حضرت نوح نے کشتی تیار کی، حضرت ابراہیم نکلے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت والا معاملہ ہوا۔ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ قال قد اجیبت یہ اسکرین بار بار بلر ہوگی میری طرف سے۔ قال قد اجیبت دعواتکما فاستقیما ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کریے، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، جو عالم نہیں ہے، جو فطرت کا علم نہیں رکھتے۔ اصل میں مراد وہ آپ کی دعوت اٹھے، آپ کے لوگ تیار ہو جائیں، پھر اللہ سے دعائیں کرو اور اللہ کا مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کرے گا اور ثابت قدم ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتی اذا ادراکہ الغرق، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکانے والا ہوں، میں بھی مسلم ہوں۔ تو معاملہ یہاں پہ صاف کھل جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے وہ بات آ گئی، وہ معاملہ آ گیا کہ وہ غرق ہونے لگے تو اس کے دل میں جو تھا وہ نکل آیا، یعنی وہ تسلیم کر چکا تھا، بس اپنی انانیت میں، اپنے تکبر میں اس میں غرق رہا کہ اب یہ کیا انتظار کرے کہ عذاب آ جائے تب اس کو مانیں گے، جو یہ کہہ رہے کہ ہم پر عذاب کب آئے گا۔ معاملہ یہی ہے کہ جب فرعون پر عذاب آیا تب اس نے کیا اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو مشرکین عرب کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو فرعون کے ساتھ ہو تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور یہی ہم نے نوح کے سردار کے ساتھ کیا، یہ ہم نے موسیٰ کے سرداروں کے ساتھ کریں گے کیا، اور یہی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علاقے کے سردار ہیں جو ان کی مخالفت میں کھڑے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم یہی معاملات کریں گے، جس پر بنی اسرائیل۔ اور ہم حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر تاج جھکا دینے والا ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، یعنی جواب اللہ تعالیٰ کہتے کہ اب ایمان لاتے ہو تم، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَاتًا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسا جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ یعنی کہ معاملہ یہ کہ اب ہم تمہاری باڈی کو پریزرو کر لیں گے تاکہ دیکھنے والے تمہاری صفات کو، تمہاری
حرکتوں کو دیکھے اور سمجھ جائے کہ اگر یہ حرکتیں ہم بھی کریں گے تو اس دنیا میں تو عذاب شاید آئے نہ آئے، جو رب اس دنیا میں عذاب ایسے لوگوں کو دے سکتا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں عذاب دے گا۔ تو یہ آخرت کے دو دلائل تھے جو اللہ نے اپنے سامنے رکھے، اپنی مشرکین عرب کے سامنے بھی رکھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ حالات جو ہیں یا وہ دلائل بالکل اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ کس طرح؟ اب حضرت نوح کا جو معاملہ ہے، اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں تو معاملہ یہ آپ کو ملے گا کہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ یہ قرآن نے صرف بیان کی۔ ایون کہ آپ اگر پتہ ہو آپ کو، اس پر فلم بن چکی ہے، نو نو نام کی فلم ہے، اور یہ ایک مشہور ایکٹریس ہے ایمنا واٹسن، انہوں نے بنائی ہے، یہ کچھ سال پہلے ہی بنی ہے، یعنی کہ ساری دنیا اس سے واقف ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی اور ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ویدر والے ہیں، فور کاسٹ کے جو یہ پریڈکشنز کرتے ہیں، ان کی رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ایک ٹائم تھا کہ زمین کے بہت سی جگہ پہ ایک دم سے اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، اور وہ سارا معاملہ۔ تو بات ہے کہ جو قرآن کی دلیل اس وقت، یعنی اس وقت تو یہ معاملہ ایسا کہ وہ ایک نسل در نسل یہ بات چلتی آ رہی تھی نا، لیکن آج کے دور میں ایک اور طریقے سے یہ بات ایک دلیل بن چکی ہے۔ اور فرعون کی بات آپ دیکھ رہے، اس کی باڈی اسی طرح پریزرو ہو چکی ہے۔ کوئی دیکھنا مت مووی پلیز، آپ دیکھے گا تو نہیں کوئی مووی، بس بات یہ ہے نا، میں نے بھی نہیں دیکھی، میرے سامنے ایک ٹریلر آیا تھا تو میں نے تو دیکھا تو واقعتاً بھی وہی سارا قصہ، تو اس میں بھی کشتی بناتے ہیں اور وہ سارا اس میں ہوتا ہے، لیکن دیکھیں ان کو پتہ تو ہے نا، تب بھی بات ہو رہی، تو جب وہ ان کی اگر خصلتیں دیکھنے کہ وہ کیا کیا کام کرتے تھے اور اپنے ریلیونٹ کرے کہ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں، اگر وہ یہ کام کر رہے تو ان کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ ہم سے پہلے لوگوں کا جب یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ اور فرعون کی باڈی آپ دیکھ لیں کہ پریزرو ہے آج بھی۔ تو قرآن آج بھی اپنی جگہ اسی طرح کھڑا ہے جس طرح 1400 سال پہلے کھڑا تھا۔ آج کا لیکچر اتنا ہی، کیونکہ آگے جا کے دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ عمر بھائی پڑھائیں گے۔ تو یہ تھی آج سیکھنے کی جو تھی باتیں، جو دو تین باتیں سیکھی اس میں، وہ دعوت کے لحاظ سے تھی، اور آخرت کے متعلق اگر آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی دلیل ہے، یہ آخری درجے میں یہ دلیل ہے کہ باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں فطرت کے مطابق، جو لوگ ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں، کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہیں، وہ کہہ دے اٹھیں کہ یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، کوئی رب ہے اس کا۔ لیکن آپ دیکھیں ایسے لوگوں کی بھرپور ایک لسٹ بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ ان میں تکبر تھا، ان میں انانیت تھی، ان کے پاس ایک پوزیشن تھی، اگر وہ خدا کا کو مان لیتے تو وہ پوزیشن لوز کر جاتے ہیں۔ یہی معاملہ آج بھی ہے، یعنی آپ دیکھیں جو پولیٹیکل گاڈز بننے ہوئے ہیں، یہ نواز فیملی اور یہ، اگر یہ قسم کے خدا کے انکاری ہے نا، اگر یہ مان لے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ان بندوں کی طرح، ایمان تو مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، پھر کیا ہوگا ان کے دل پہ؟ نہیں کچھ ہم نے کرپشن کی اس کو مٹانا ہے، یاری بات ہے، مال واپس کرنا پڑے گا، جو غلط طریقوں سے یہ اوپر آئے ہیں اس کو ساری وہ جو ان کی پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی نا۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ کیونکہ ان کے مفاد جڑ جاتے ہیں سسٹم کے ساتھ، پھر ان کے لیے مانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے پھر یہ دلیل دی آخری درجے میں کہ دیکھو جزاک اللہ، کہ دیکھو تم سے پہلے قوم میں بھی آئی ہیں، حضرت نوح کی قوم تھی، تو یہ آخری درجے میں دلیل ہے، حضرت نوح کی قوم تھی، ان کے سردار تھے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ، اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت لوط کا قصہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا قصہ، یعنی کوئی ایک معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایک طرح کے لوگ اٹھے ہیں، یعنی ایک ہی دعوت اٹھی ہے، ایک ہی توحید رسالت آخرت کے متعلق سارے لوگ اسی بات پر اٹھے ہیں۔ جن لوگوں نے ان پر ایمان لائے وہ بچ گئے، جو لوگوں کی انکاری اٹھی ساری کی ساری قوم برباد ہو گئی، قوم عاد برباد ہوئی، قوم سمود برباد ہوئی، قوم لوط برباد ہوئی، قوم ابراہیم برباد ہوئی، حضرت ابراہیم کے والد، آپ ان کے قصہ آپ کو پتہ ہوگا، قوم نوح کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کی قوم فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت موسیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سردار تھے جو ان کے خلاف کھڑے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو ایک منٹ میں میٹنگ اینڈ ہو جائیں گی، میں سے میٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میٹنگ دوبارہ کرنی ہے کہ بس کر دیں؟
سوال تو نہیں ہوگا اس میں. میٹنگ دوبارہ کرنی ہے کہ بس؟ اوکے، شکریہ. چلو نیکسٹ آپ کو عمر بھائی آپ